اللہ کی عطا ہماری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اسے سب یاد ہے کہ تمہاری تہجد کے سجدے میں تڑپ کر مانگی دعائیں اور ان پر قبولیت کے معجزے کا انتظار کرنا۔ وہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، انہی دعاؤں کا خیال بار بار دل میں خود ہی ڈالتا ہے۔ جب تم قبولیت کا شدت سے انتظار کرتے ہو، صبر کرتے ہو، تو جان لو اللہ نے مقدر بدلنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو تمہارا دل دعاؤں میں لگا ہوا ہے، اسی لیے تو بار بار ایک ہی دعا زبان پر آتی ہے، اسی لیے تو قبولیت کے معجزوں کے منتظر رہتے ہو۔ وہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا، تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ بے شک وہ ذات نواز دیتی ہے اسی چیز کو تمہارے صبر کا صلہ بنا کر۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیسے گر گرا کر روتی ہوئی آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ جب تمہاری صدائیں اس تک پہنچ جاتی ہیں تو نصیب کی لکیریں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ الخالق ہے اور اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہیں صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے، وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، کیونکہ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تمہاری تڑپ میں کیا گیا صبر کا اجر اللہ پاک تمہیں بہت جلد نواز دے گا۔ ممکن ہے کہ اس صبر کے بعد تمہیں وہی نواز دیا جائے جس کے لیے تم نے انتظار کیا۔ انتظار تو دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہے، وہی یقین جس کے ساتھ تم اپنے پروردگار سے مانگتے ہو کہ اللہ آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ بار بار مانگ رہی ہوں، کوئی معجزہ کر کے میری منزل آسان فرما۔ میری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں اور تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے اپنی عرضی لے کر جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے اور مشورہ نہیں بلکہ ہدایت بھی دیتا ہے اور سکون بھی۔ اور اگر کوئی چیز اس ذات سے مانگی ہے تو قبولیت کا بھی یقین رکھو، دعا قبول ہوگی یا نہیں یہ سارے خدشات تمہاری ذات کے ہیں۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، کائنات میں ایسا کوئی کام نہیں جو رب العزت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ جو چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے بالکل ناممکن نہیں ہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور جب کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور وہ اسے ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھالتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، دعاؤں کی توفیق بار بار دیتا ہے، تو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر سوچ اچھی رکھو گے
تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ جب بار بار اللہ سے جولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد کریں، وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ بہت جلد ایسا وقت لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اللہ نے مقدر کے کچھ حصے تمہاری دعاؤں کے لیے چھوڑ دیے ہیں کہ تم ان حصوں کو اپنی دعاؤں سے اپنی مرضی سے مکمل کرو۔ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم بار بار دعائیں مانگتے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا میری ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ صبر کرنے والوں سے تو اللہ نے ساتھ کا وعدہ بھی کیا ہے، تو تمہارا صبر رائے گا نہیں جا سکتا۔ اور جس کے ساتھ وہ پاک ذات ہو اسے کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں، وہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ یاد رکھو کہ جس سے مانگتے ہو وہ مالک کن ہے، وہ المجیب بھی ہے، وہ القادر بھی ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد ہمارے لیے قبولیت نہ ہو۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومی بھی لاتا ہے جو ہمیں اس کے قریب رکھتی ہے، کیونکہ آزمائش میں بھی ان کو ڈالتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتی ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، وہ ہمیں توڑتا بھی اس لیے ہے کہ جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے اور جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تب وہ معجزے کرتا ہے، اور اختتام میں ہماری من پسند چیز کو واپس اسی کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اور امید کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ بے بس اور کمزور تم ہو، وہ ذات نہیں۔ اور دعا تو اسی لیے بنائی ہے کہ تم اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جاؤ۔ اگر انسان کو ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے معاملات کس طریقے سے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ جب کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو صبر اور انتظار سے آزماتا ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔